he was wearing a long jubba, اندر سے کوئی ٹراؤزر نہیں پہنا ہوا تھا, he was just wearing long jubba. تو سامنے سے کچھ بازاری عورتیں, کچھ بری عورتیں گزری. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ was mind you, he was only 3 years old. انہوں نے جبہ اٹھایا, آنکھوں پہ رکھ لیا ایسے. وہ بری عورتیں جا رہی تھیں وہاں سے, تو انہوں نے ایسے جبہ اٹھایا, آنکھوں پہ رکھ لیا. تو then women they started laughing. بیٹا جو چھپانے کی چیز تھی اس کو کھول دیا, اور آنکھیں تھوڑی چھپانے کی ہے, تو اس کو کیوں تم نے ڈھک لیا, اس کو کیوں بند کر لیا آنکھوں جبے سے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر جا کے شرم گاہ کی یعنی پرائیویٹ پارٹ کے بہکنے کی باری آتی ہے. میں نے آنکھیں ہی بند کر لی, آنکھوں کی حفاظت کر لی کہ نہ دل بہکے گا, نہ پرائیویٹ پارٹ کے بہکنے کی باری آئے گی, نہ گناہ کرنے کی باری آئے گی. تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. اور لاسٹ جو پوائنٹ تھا پیارے محترم اسلامی بھائیوں, وہ کیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. ریسٹین یور ہینڈس فرام ہارمنگ ادرس, دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, یہاں سے کوشچن کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس مینس پور. ڈو یو نو ہو از اے پور پرسن؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے تو وہ ہے کہ جس کے پاس ویلتھ نہیں ہے, اس کو نو منی, اس کو نو لگژریز, اس کو نو ہاؤس. وی تھنک وہی بندہ پور ہے, وہی بندہ مفلس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی پور بندے کی ڈیفینیشن بتائی کہ کون ہے اصل میں. who is a real poor person in reality, who is a poor person? کون بندہ ہے جو اصل میں مفلس ہے, غریب ہے, پور ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت کا سب سے پور, سب سے مفلس بندہ, سب سے غریب بندہ وہ ہے کہ he's going to come on the day of judgment, اور he'll have نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج and so many good deeds in his book of deeds. وہ آئے گا قیامت کے روز ساری گڈ ڈیڈز لے کر آئے گا, اتنی ساری گڈ ڈیڈز لے کر آئے گا, لیکن فرمایا کہ پور پرسن ہے, غریب بندہ. پھر ہوگا کیا, اتنی ساری نیکیاں لے کے آئے گا, لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی سویرنگ کی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو آنکھوں سے ڈرایا ہوگا, کسی کو ہاتھوں سے مارا ہوگا, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا قرضہ لے کے واپس نہیں کیا ہوگا, کسی کے ساتھ کسی طرح ظلم کیا ہو, کسی کے ساتھ کسی طرح کا ظلم کیا ہوگا. وہ بندے آئیں گے, they will come, them people, they will come on the day of judgment and they'll say you did that to me, you did that to me in دنیا. ٹھیک ہے, can I have your deeds please, can I have your good deeds please. اس کا حج لے کر چلا جائے گا. دوسرا آئے گا, تم نے مجھ پہ یہ ظلم کیا تھا, I'm taking your عمرہ, اس کو عمرہ لے کر چلا جائے گا. تیسرا بندہ آئے گا, کہے گا تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا, you did ظلم upon me in دنیا. وہ اس کی نمازیں لے کر چلا جائے گا, اس کی تلاوت لے جائے گا, اس کے روزے لے جائے گا. اب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہے, اس کو نو گڈ ڈیڈز لیفٹ, نتھنگ. بک آف ڈیڈز خالی ہو گئی نیکیوں سے. جسٹ امیجن مائی ڈیئر بردرز, دنیا سے کیا لے کے آیا تھا؟ حج, روزہ, نماز, زکوٰۃ, عمرہ, قرآن پاک کی تلاوت, چیریٹی, صدقہ, کتنا کچھ لے کے آیا تھا, ایوری تھنگ گون. لیکن بندے ابھی بھی باقی ہیں جن کا حق اس نے دینا ہے نا, جن کو دنیا میں ڈرایا تھا, مارا تھا, وہ بندے ابھی بھی باقی ہیں. اب کیا کرے, اس کے پاس گڈ ڈیڈز ہی نہیں ہیں. اب کیا کرے؟ اب وہ لوگوں کو اس کی نیکیاں تو نہیں مل سکتی, اس کو نتھنگ لیفٹ. ناؤ ان کے گناہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈالے جائیں گے, اس کی بک آف ڈیڈز میں ڈالے جائیں گے. انہوں نے جو کیا ہوگا اس کی گناہ, اس کے پاس کوئی نیکی لیفٹ نہیں ہے, بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس کے سر پر آ گئے. اب حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹو اور گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دو. تو یہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی, کسی کو گالی دینا ویری ایزی, ٹائم کتنا لگتا ہے, سیکنڈ بھی نہیں لگتا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اردو ہو, انگلش ہو, پنجابی, کوئی بھی لینگویج ہو, ان کا کوئی سینٹینس سوئر ورڈ کے بغیر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا میں نے کال پڑھا تھا, اس کو یاد کر لیں آسانی ہوگی. اگر کسی کی بری ہیبٹ ہے نا, یہ اچھے خاصے لوگ نظر آنے والے, ان کو بھی سنا ہے کہ ان کا سینٹینس سوئر ورڈ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں کیا عرض کروں گا, آپ کو پتہ ہے, یو نو بیٹر دین می. تو ہم وہ سمجھتے ہیں اسکول, اٹس ناٹ کول مائی ڈیئر برادرز, کول نہیں ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. روایت کے اندر آیا کہ جو شخص بے حیائی کی باتیں کرے گا, سویرنگ کرنا بے حیائی کی بات ہے نا, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے کتے کی شکل میں اٹھائے گا. جو بے حیائی کی بات کرے گا, اموڈسٹ ٹاک کرے گا, will be raised, کیسے, ڈاگ کی شکل میں قیامت کے روز کو ریز کیا جائے. ویری ایزی ٹو سویئر, آپ کر دیں سویئر کسی کو,
قیامت میں اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. پھر کیا ہوگا کہ جس کو گالی دی اپنی نیکیاں اس کو دو یا اس کے گناہ اپنے سر کے اوپر لو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر ہم ریکیپ کر لیں جو 6 پوائنٹس بتائے، اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بات کرو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت